الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 117. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان یدعون، نہیں پکارتے یہ لوگ، من دونہ، اللہ تعالی کے سوا، الا اناثا، مگر زنانہ قسم کی چیزوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں پکارتے یہ لوگ، إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، مگر شیطان کو جو سرکش ہے. اس آیت کریمہ سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے شرک کی مذمت کو بیان فرمایا اور شرک کرنے والے کو دور کی گمراہی میں پڑ جانے والا بتلایا. اور اس آیت کریمہ میں بھی مشرکین عرب کے شرک کا ذکر ہوا، جو اللہ کو چھوڑ کر، ایک رب کو چھوڑ کر، جنہوں نے بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے، اور خدا بھی ایسے جو زنانہ قسم کے تھے، مؤنث قسم کے تھے. اور مؤنث یعنی عورت، اس کو اسی وجہ سے صنف نازک قرار دیا گیا. ایک تو ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، تو جو کمزور ہو وہ دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے زنانہ قسم کی چیزوں کو خدا بنایا ہوا تھا، اور خدا بھی ایک نہیں کئی انہوں نے بنائے رکھے تھے. کئی تفسیروں میں یہ نقل کیا گیا ہے، مشرکین عرب نے لات، عزیٰ اور منات وغیرہ کو خدا بنایا ہوا تھا. لات یہ لفظ اللہ کی مؤنث ہے، اور عزیٰ یہ عزیز کی مؤنث ہے، اور منات یہ منان کی مؤنث ہے. لات یہ مکۃ المکرمہ سے باہر کچھ فاصلے پر لات جو ہے ایک ملنگ تھا، جس کی قبر مکۃ المکرمہ سے کچھ فاصلے پر تھی، اور یہ ملنگ قسم کا شخص تھا، اور حج کے موقع پر یہ حاجیوں کو ستو وغیرہ پلایا کرتا تھا. جب یہ مر گیا تو مکہ کے مشرکین نے اس کی قبر بنا لی، اور قبر بنا کر وہاں پر پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی، اور اس کا ایک بت بنا کر مکہ المکرمہ میں نصب کر دیا.
اس کا ایک بت بنا کر، لات ملنگ کا۔ تو اس طرح یہ شرک میں آگے بڑھے ہوئے تھے کہ لات کو رب کو چھوڑ کر خدا بنا رہے ہیں، اور عزا جو ہے یہ بھی مکۃ المکرمہ سے کچھ فاصلے پر مکہ والوں کو کبھی کبھار دکھائی دیتی تھی۔ یہ ایک پری تھی جو ان کو کبھی نظر آتی اور کبھی نظر نہ آتی۔ تو مکہ کے لوگوں نے ایسا کیا کہ وہاں پر جا کر خیمے لگا لیے اور درخت لگا لیے اور وہاں پر پڑے رہتے ہر وقت، اور وہاں بھی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو فتح کیا، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر وہاں پر جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہاں پر جا کر انہیں ختم کر ڈالو، عزا کو ختم کر ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کے خیمے اکھیڑ دیے، درخت کاٹ دیے اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا، اور پھر تشریف لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خالد کیا تو نے عزا کو ختم کر ڈالا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو وہاں عزا نام کی کوئی چیز نہیں دکھائی دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو نے کچھ بھی نہیں کیا، جاؤ اور جا کر عزا کو ختم کرو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ اس میدان میں ایک عورت ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اپنے سر پر وہ مٹی ڈال رہی ہے، اپنے سر پر مٹی ڈال رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے عزا تو برباد ہو گئی، عزا تو تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جا کر اپنی تلوار کے ذریعے سے اس کی گردن کو کاٹ ڈالا، اس کی گردن کو کاٹ ڈالا۔ اور منات جو ہے، منات بھی ایک مرد ہی کا نام تھا، ایک مرد کا نام تھا جس کی لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اس کا بت بنا کر۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہے کہ نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا الا اناثا، مگر زنانہ قسم کی چیزوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں پکارتے یہ لوگ الا شیطانا مریدا، مگر شیطان کو جو سرکش ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، اس مثال کو ذرا غور سے سنو۔ پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ اگر اے لوگو تم ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور آگے مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی تم سے کوئی چھین کر لے جائے تو تم اسے چھڑا نہیں سکتے، یعنی تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم ایک مکھی تو بنا سکو، اور اگر مکھی بنا بھی لو تو تم کوئی اسے چھین کر لے جائے تو تم مکھی کو چھڑا نہیں سکتے، یعنی تمہیں اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنے تم کمزور ہو۔ تو اللہ رب یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرے، بتوں کو تراش کر، بتوں کو نصب کر کر، ان کو دیوتا بنا کر، انہیں مشکل کشا سمجھ کر ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دے، وہ ان کے لیے کیا کام آ سکتے؟ وہ تو اپنی حفاظت نہیں کرتے، وہ لوگوں کی کیا حفاظت کر سکتے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مشرکین کے شرک کی مذمت کو بیان فرمایا، اور شیطان جب اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کی جائے
تو وہ شیطان کی بات کا نقش قدم پر چل رہا ہے، کیونکہ شیطان وہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا میں تو نہیں کرتا سجدہ۔ کیوں نہیں کرتے بھائی سجدہ؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے آپ نے کھنکھناتی سڑی ہوئی گارے کی مٹی سے پیدا کیا، تو میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں کس طرح اس کے سامنے جھک سکتا ہوں، میں کس طرح اس کے سامنے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے سرکشی کی، رب کے سامنے اکڑ گیا، تکبر کیا۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اس نے رب سے یہ کہا کہ تیرے بندوں کو میں تجھ سے دور کروں گا، تیری مخلوق کو تجھ سے دور کروں گا۔ اس نے اللہ رب العزت کو یہ چیلنج دیا، اللہ رب العزت نے بھی اسے موقع دیا، ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں تو میرے بندوں کو کتنا گمراہ کر سکتا ہے، کتنا تو مجھ سے دور کر سکتا ہے، کتنا تو شرک پر لا سکتا ہے، میں بھی تجھے دیکھتا ہوں۔ میرا بندہ ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، 100 سال کا کافر بھی ہوگا تو میں اس کی معافی کر دوں گا، اس کے اسلام کو کلمے کو قبول کر لوں گا۔ تو تیری محنت جو ہے ضائع ہو جائے گی، تو اپنی محنت کر لے جو تو کر سکتا ہے۔ تو اب جو رب کی چاہت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کو خدا بناتے ہیں، مشکل کشا بناتے ہیں اور جو ہے حاجت روا بناتے ہیں، وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے، اور شیطان کے نقش قدم پر جو چل پڑتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان تو وہ تھا شیطان مریدہ، جو سرکش ہو گیا تھا، جس نے سرکشی کی تھی۔ تو تم شیطان کے نقش قدم پر چل کر تم بھی سرکشی اختیار کر رہے ہو، اور جو سرکشی اختیار کرے گا شیطان کے نقش قدم پر چل کر، یاد رکھو اس کے لیے رب کی طرف سے بربادی ہے، تباہی ہے، اس کے لیے ہولناکیاں ہیں، اس کے لیے وعیدات ہیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے، ذلت ہے اور لعنتیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا شرک کی مذمت، مشرکین کے عقائد اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنے کا حکم، کہ شیطان تو سرکش تھا، تم سرکشی نہ اختیار کرنا، وہ تو بدبخت تھا، تم بدبختی اختیار نہ کرنا، وہ تو جو ہے رب کے سامنے اکڑ گیا تھا، تم رب کی چاہت کے مطابق زندگی نہ گزار کر نہ کڑنا، تکبر نہ کرنا۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے شیطان پر لعنت کی ہے، لعنت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے شیطان سے متعلق آئی مزید گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ تفسیر اگلی آیات کریمہ کی کل کروں گا۔